پھر ہمارے سرفروشوں نے یہ بھی دیکھا کہ راجہ کرن گجرات کی آبرو رانی کملا دیوی کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر اپنی پوشت اور چہرے پر ذلتوں کے داغ سجائے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کملا دیوی ہوش مند تھی اور وہ اپنے بزدل اور نکمے شوہر کو ٹھکرا کر ہمارے جاہ و جلال کے سائے میں سمٹ گئی۔ ملک نصرت خان دوبارہ فرمان شاہی کی عبارت پڑھ رہا تھا اور اب اس کا لہجہ زیادہ باوقار اور آواز زیادہ بلند تھی۔ گجرات کی مٹی کو ہمارے سپاہیوں نے اس لیے خون رنگ بنایا تھا کہ چتوڑ کے حکمرانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اپنی زمین کو ہمارے قہر کی سرخی سے محفوظ رکھیں۔ رتن سنگھ، ہم نے تمہیں سوچنے کے لیے بہت زیادہ وقفہ دیا تھا، اگرچہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دشمنوں کو زیادہ مہلت نہیں دیتے، لیکن چتوڑ کے لیے ہمارے دل میں کچھ نرم گوشے موجود تھے۔ افسوس تم نے ہماری اس نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا اور اس شاہی سفیر کو قتل کر دیا جو فاتح عالم کا رازدار بھی تھا۔ ملک نصرت خان ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ رتن سنگھ، ہم تم سے اپنے سفیر اعلیٰ عامر علی افریدی کا حساب مانگتے ہیں کہ وہ چتوڑ کی حدود میں داخل ہو کر کہاں گم ہو گیا، اسے حوالے زندان کر دیا گیا یا وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہمیں افریدی کے ایک ایک لمحے کا حساب درکار ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ اس کا استقبال کس حیثیت سے کیا گیا۔ ابھی فرمان شاہی اپنے اختتام تک نہیں پہنچا تھا کہ راجہ رتن سنگھ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ جوش اضطراب میں چیخ اٹھا۔ چتوڑ کی حدود میں کوئی دہلی کا سفیر داخل نہیں ہوا۔ علاؤدین کی نظروں کا زاویہ پہلی بار تبدیل ہوا اور اس نے تیز نظروں سے راجہ رتن سنگھ کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کی بات تھی، سلطان نے رتن سنگھ کے وحشت زدہ چہرے سے اس کے دل میں چھپا ہوا راز جان لیا تھا اور پھر حسب معمول رانی پدمنی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی فرمان شاہی کی عبارت باقی ہے۔ ملک نصرت خان نے بڑے تحمل کے ساتھ راجہ رتن سنگھ کے اضطراب کی طرف اشارہ کیا۔ رتن سنگھ اپنی نشست پر پیچ و تاب کھاتا رہا اور ملک نصرت خان ایک عجیب والہانہ انداز میں اپنے شاہ کا فرمان پڑھ کر سناتا رہا۔ ہم نے اپنے سفیر کے ذریعے تمہیں خیر سگالی کا پیغام بھیجا تھا کہ ہمیں بے سبب انسانی خون بہانے کی عادت نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں باخبر کیا تھا کہ ہندوستان کا ایک ایک گوشہ ہماری ملکیت میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ ہماری جانب سے ایک کھلا اشارہ تھا کہ تمہارا اقتدار اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک تمہیں ہماری پناہ اور تائید حاصل نہ ہو۔ صدحیف کہ تم نے ہماری فراخ دلی کی قدر نہیں کی اور اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے برباد کر دیے۔ ہم اپنے حلقے اثر میں احمقوں کا وجود برداشت نہیں کرتے، لیکن تمہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے کہ وقت کی رفتار کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ گجرات کے راجپوتوں کی پگڑیاں اس طرح اچالی گئیں کہ ہم قصر ہزار ستون میں آرام فرما تھے اور ہماری آتش جلال نے راجہ کرن کی ایک ایک نشانی کو پھونک ڈالا تھا، مگر آج ہم بنفس نفیس تمہارے قلعے کے مقابل میدان کارزار میں موجود ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ جس جنگ میں ہم بذات خود شریک ہوتے ہیں وہاں ہمارا قہر کیا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تمہاری بستی کے لوگوں نے ہمارے قدموں پہ سر رکھ کر فاتح عالم کے رحم و کرم کو آواز دی ہے۔ ہم انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے کہ خدا نے ہمیں بے پناہ طاقت بخشی ہے۔ ہم نے ان محتاجوں کی صدائیں سن لی ہیں اور انہیں یقین دلایا ہے کہ چتوڑ کی نواحی بستیاں ہمارے غضب سے محفوظ رہیں گی، مگر یاد رہے کہ ہم نے تمہارے اور قلعہ نشینوں کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں دی ہے۔ ہاں، اگر تم شکست سے پہلے قلعہ چھوڑ کر باہر نکل آؤ اور اپنی دستار ہمارے پیروں میں ڈال کر امان مانگو تو ہم تمہیں بھی بخش دیں گے۔ راجہ رتن سنگھ کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ فرط غضب سے بے قرار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ علاؤدین نے پہلی بار پدمنی کے چہرے کو غصے کی آگ میں جلتے دیکھا۔ سلطان کو اپنے بت پرست محبوب کی یہ ادا بہت پسند آئی تھی اور راجہ رتن سنگھ کا یہ شدید رد عمل نصرت خان کو متاثر نہ کر سکا۔ اس نے بڑے سکون سے فرمان شاہی کی باقی عمارت بھی مکمل کر دی۔ رتن سنگھ، اگر تمہیں ہماری یہ شرط منظور نہیں تو پھر ہمارا آخری حکم پورے ہوش حواس کے ساتھ سن لو کہ چتوڑ کی کسی عورت اور کسی بچے کو بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک شیطانی رسم ہے اور ہم خدا کی زمین پر شیطان کے نمائندوں کو محو رقص دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بہت قریب ہے وہ ساعت جب ہم قلعے کی بلند فصیلوں کو مسمار کر کے اندر داخل ہوں گے۔ اگر اس وقت ہم نے ایک بھی جلی ہوئی لاش دیکھی تو ذمہ دار افراد کو بڑی دردناک سزائیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہم راجپوت سرداروں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے حکمراں کی دیوانگی میں شریک نہ ہو۔ جنگ کے نتائج ان کے اندازے سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ قلعے کے درمیان سے انسانی خون کا چشمہ پھوٹے اور وہ دریائے گمبیری اور برج کے پانی سے جا کر مل جائے۔ ہم سلامتی اور امن طلب کرنے والوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔
اگر راجپوت سرداروں نے ہمارے الفاظ کی قدر و قیمت پہچان لی تو ہم انہیں ایسی پرآسائش زندگی عطا کریں گے جو ان کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتی۔ راجہ رتن سنگھ تخت پر کڑا کانپ رہا تھا اور ملک نصرت خان کی آواز گونج رہی تھی۔ امان ہے چتوڑ کے بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور ان نوجوانوں کو بھی جن کی عہد شباب کی سرمستیوں کا آغاز ہوا ہے، اور ان راجپوت سرداروں کو بھی جو اپنی دستاریں خاک و خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے۔ اہل چتوڑ گواہ رہیں کہ ہم نے اتمام حجت کے لیے عافیت کا راستہ اختیار کیا۔ اب اگر لہو کی موجیں تمہارے سروں سے گزریں اور کوئی برق غضب تمہاری جانوں پر ٹوٹے تو اس میں فاتح عالم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بڑا صاحب دل اور بڑا صاحب ظرف ہے۔ ملک نصرت خان نے فرمان شاہی کا آخری لفظ بھی ادا کر دیا تھا اور راجہ رتن سنگھ کے جسم کی لرزش کچھ اور بڑھ گئی۔ ایک پاگل شخص کی لکھی ہوئی تحریر ہمارے حوالے کی جائے، ہم اس کا جواب دیں گے، رتن سنگھ نے چیختے ہوئے کہا۔ سپہ سالار ہری سنگھ تیزی سے اٹھا اور اس نے ملک نصرت خان کے ہاتھ سے فرمان شاہی لے کر رتن سنگھ کو پیش کر دیا۔ پورے دربار پر سکوت مرگ سا طاری تھا۔ رتن سنگھ نے ایک نظر اس تحریر کو دیکھا جو سرخ روشنائی سے لکھی گئی تھی۔ راجپوت حکمراں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ رانی پدمنی کی تیز آواز ابھری، سمراٹ اس جہالت نامے کو چاک کر دیا جائے اور پھر قلعے کی فصیل سے اس کے پرزوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے۔ چتوڑ کی آزاد فضائیں خود کاغذ کی دھجیوں کو اڑا کر اس جانور کے خیمے تک لے جائیں گی جو شراب کے نشے میں اپنے آپ کو فاتح عالم کہتا ہے۔ رتن سنگھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی رانی پدمنی کے لفظوں کی گونج ختم ہوئی، راجپوت سمراٹ نے فرمان شاہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علاؤ الدین خلجی جیسے باجبروت حکمراں کے لیے یہ بڑے گراں لمحات تھے۔ پہلی بار اس نے فرمان شاہی کی تحقیر اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی۔ سلطان کے سینے میں نفرت و قہر کے آتش فشاں نے بڑی شدت سے کروٹ لی تھی۔ اگر علاؤ الدین کی جگہ کوئی دوسرا حکمراں ہوتا تو مامن سفیر کا لبادہ اتار پھینکتا اور سر دربار بے نقاب ہو جاتا، مگر سلطان بڑے مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ضرور ابھرا کہ ایک سفیر کی حیثیت سے یہ رد عمل ایک لازمی امر تھا، پھر بھی اس نے اپنے جذبوں کو بے نقاب نہیں ہونے دیا۔ جب فرمان شاہی کے ٹکڑے تخت پر بکھیر دیے گئے تو ملک نصرت خان کی آواز بلند ہوئی۔ فاتح عالم کا تحریر کردہ ایک ایک لفظ اس قابل تھا کہ راجہ رتن سنگھ اسے بوسہ دیتے، لیکن گردش وقت نے چتوڑ کے حکمراں سے یہ موقع بھی چھین لیا۔ ملک نصرت خان نے ایک نظر فرمان شاہی کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ہونٹ بھینس گئے تھے اور پورے چہرے پر رگوں کا ایک جال سا ابھر آیا تھا۔ بہت قریب ہے وہ وقت جب تم سب کے سب فرمان شاہی کے ٹکڑوں کو اپنے سروں پر سجائے ہوئے سلطان معظم کے روبرو حاضر ہوگے اور یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان واپس جانے کے لیے مڑا۔ علاؤ الدین نے اس نازک ترین موقع پر بھی ضبط و ہوش کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس نے ملک نصرت خان کے آگے بڑھ جانے کا انتظار کیا اور آداب سفارت کے مطابق اپنے سپہ سالار کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جاتے جاتے سلطان نے ان شمشیروں کی جنکار سنی جو راجپوت سرداروں کی نیاموں سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ کہے بھی گونجے تھے، مگر ملک نصرت خان اور علاؤ الدین نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب تاریخ کی یہ عجیب و غریب سفارت ختم ہوئی تو سلطان کے سپہ سالار اور دیگر سپاہی اپنے خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ سلطان کی واپسی پر اس کے جاننثار فوجی نے دشمن کی سرزمین پر ایک جشن خاص کا اہتمام کیا۔ یہ جشن شراب و رقص کے ہنگاموں سے پاک تھا۔ اس جشن میں شاہی مطرب ندیم کاشانی نے اس طرح نغمہ سرائی کی کہ تمام سپہ سالار اور لشکری فرت مسرت سے جھوم اٹھے۔ ندیم کاشانی بڑے والہانہ انداز میں گا رہا تھا، ہمارے شاہ کی بلند اقبالی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ وہ تنہا دشمن کے نرغے میں چلا گیا، اپنا فرمان جاری کیا اور اسی جاہ و جلال کے ساتھ واپس آ گیا۔ یہ حوصلہ کس انسان میں ہے اور کس کا خون اتنا گرم ہے کہ خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی وہ دشمن کی بے نیام شمشیروں کو جھٹلا دے، اور کس کے دل میں ایسا جذبہ ہے جو موت کے جبڑوں کو چیرتا ہوا گزر جائے۔ نہیں، اس دنیا میں فاتح عالم کے سوا ایسا کوئی دوسرا جانباز موجود نہیں ہے۔ بت پرستو، تمہیں عبرت ہو کہ تمہاری تقدیریں بھی پتھر کی ہو گئی ہیں، اور ایک خدا کا نام لینے والوں، تمہیں یہ مثالی فتح مبارک ہو۔ ندیم کاشانی کا نغمہ سرائی ختم ہوئی اور سلطان نے اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ پھر سلطان جشن سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔
جاتے جاتے اس نے حضرت امیر خسرو اور چاروں سپہ سالاروں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس مجلس خاص میں حضرت امیر خسرو بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہے تھے۔ اگر سلطان کو کچھ ہو جاتا تو اسی لمحے ہندوستان کی تاریخ بھی بدل جاتی۔ خسرو کا لہجہ بہت پرسوز تھا۔ خادموں کی مجبوری بھی کیسی مجبوری ہے کہ آقا کے حضور اپنے جذبات بھی بیان نہیں کر سکتے۔ خسرو، تم جانتے ہو کہ موت کی ساعت بھی کبھی نہیں ٹلتی اور قبر کی جگہ بھی نہیں بدلتی۔ علاء الدین خلجی بڑے بیانیازانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اگر چتوڑ کے قلعے کو ہمارا مقبرہ ہی بننا تھا تو قسمت کی اس تحریر کو کون مٹا سکتا تھا؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ پھر ہم نے رتن سنگھ کے قریب پہنچ کر اس عبارت کو پڑھ لیا۔ راجپوت حکمران نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے فرمان کے ٹکڑے کر دیے۔ بے شک یہ بڑی گستاخی تھی، مگر ہم نے اس بے ادبی سے یہی فال نکالی ہے کہ چتوڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب راجپوتوں کو ذلت آمیز شکست سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں بچا سکتی۔ سپہ سالاروں نے احتراماً سر جھکا دیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا سردار کس قدر بہادر اور ضدی ہے۔ ان کے خیال میں علاء الدین کے بعض اقدامات وحشت و دیوانگی کے زمرے میں آتے تھے، مگر سلطان کا یہی پاگل پن تاریخ کے دائرے کو موڑ دیتا تھا اور فتوحات کے نئے دروازے کھل جاتے تھے۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ سلطان نے دشمنوں کے ہجوم میں تنہا داخل ہو کر ثابت کر دیا تھا کہ ابھی اس کی تقدیر زوال کے اندھیروں سے محفوظ ہے۔ تمام امیران لشکر اسی سوچ میں گم تھے کہ سلطان نے ملک نصرت خان، تاج الدین عراقی، خواجہ حاجی اور ملک ظفر خان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ علاء الدین کی سلطنت کے یہ طاقتور ستون ہمتاً گوش ہو گئے۔ اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ راجپوتوں کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں اور وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر ہمیں گالیاں بک رہے ہیں۔ جب دشمن کا دماغ بجھ جائے اور جذبات کی آگ میں اس کا دل جلنے لگے تو پھر اہل ہوش کو ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے مقابل پر حملے کا مناسب ترین وقت وہی ہوتا ہے جب اس کا ذہن دل کی غلامی اختیار کر لے۔ ہم نے چند لمحوں کی ملاقات میں رتن سنگھ کی غلامی کے کئی انداز دیکھے ہیں۔ وہ نسلی غرور کا بھی غلام ہے اور ایک خوبصورت عورت کا بھی۔ نہ اس کا دل ٹھکانے ہے اور نہ دماغ کام کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں، اور ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم جلد از جلد اسے اقتدار سے محروم کر دیں۔ ہم قلعے میں اسی لیے گئے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دشمن کی طاقت کا جائزہ لیں۔ تم لوگوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تمہارا دشمن اندر سے کھوکھلا ہے۔ قلعے کی دیواریں یقیناً مضبوط ہیں، مگر ان کے نگہبان بہت کمزور ہیں۔ تم عنقریب دیکھو گے کہ تمہارے یہ شکار بہت آسانی سے زیر دام آ جائیں گے۔ علاء الدین خلجی محاذ جنگ کے اسرار کو اس طرح کھول رہا تھا کہ عام سپہ سالار حیرت زدہ تھے۔ سلطان کی قوت مشاہدہ اس قدر تیز تھی کہ 5 ماہ کے طویل ترین قیام میں جو مسائل حل نہیں ہوئے تھے انہیں سلطان نے ایک مختصر سے وقت میں سلجھا دیا تھا۔ اپنے خیمے اکاڑو اور اب یہ جگہ ٹہرنے کے لیے مناسب نہیں۔ سلطان نے اچانک اپنے سپہ سالاروں کو نیا حکم دیا۔ عراقی، خواجہ حاجی، ملک نصرت اور ملک ظفر خان حیران ہو کر علاء الدین خلجی کی طرف دیکھنے لگے۔ پہاڑی سے نیچے اترو اور آگے بڑھ کر قیام کرو۔ سلطان نے اپنے حکم کی تفصیلات بیان کی۔ میدان کی سطح قلعے کے برابر کر دو، پھر اسی مقام سے ہماری جنگ کا آغاز ہوگا۔ اب سپہ سالاروں کے چہروں پر سوچ کی پرسائیاں بھی لرز رہی تھی۔ یہ کام دشوار ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ سلطان نے اپنے امیران لشکر کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ خون کے بجائے ہمارے سپاہیوں کا پسینہ بہہ جائے، اور اس کام میں تمہارا پسینہ ہی بہے گا، خون نہیں۔ ہمیں تمہارے خون کی قیمت معلوم ہے کہ یہ بہت مہنگا ہے، اس لیے ہم ایک قطرے کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حکم شاہی نافذ ہو چکا تھا اور سپہ سالار اجازت لے کر اپنے اپنے خیموں میں جا چکے تھے۔ رات آئی تو سلطان نے ملک نصرت خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ ملک نصرت خان تنہا شخص تھا جس کے سینے میں سلطان کے کئی راز دفن تھے، اور یہ اعزاز بھی صرف اسی کو حاصل تھا کہ علاء الدین اپنے سپہ سالار سے نازک ترین باتیں بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ ملک نصرت خان خیمے میں داخل ہوا اور اس نے قدم بوسی کی رسم ادا کی۔ بیٹھ جاؤ ملک، بیٹھ جاؤ۔ سلطان نے جوش اضطراب میں نصرت خان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج میں سلطان اعظم کے روشن چہرے سے دھواں سا دیکھ رہا ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ملک نصرت خان واقعتاً سلطان کی یہ حالت دیکھ کر اداس ہو گیا تھا۔ ہاں ملک، جتنی عمر گزرتی جا رہی ہے ہماری اداسیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سلطان کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر تھے اور آنکھیں خیمے کی چھت کو گھور رہی تھیں۔
آج ہم قطر ہزار ستون کے نرم بستروں کو چھوڑ کر چٹانوں پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے، بیوی بچوں سے اور تخت و تاج سے بہت دور۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا شوقی کشور کشائی بہت جلد تکمیل پا جائے گا۔ ہم اس محاذ کو بھی سر کر لیں گے اور ہمارے قدم قلعہ چتوڑ کے بلند ترین میناروں کو بھی پامال کر ڈالیں گے۔ پھر ہماری سلطنت اور وسیع ہو جائے گی۔ لوگ ہمیں فاتح عالم کہہ کر بھی پکاریں گے، مگر کون جانتا ہے کہ ہمارے دل کی دنیا میں کیسا سناٹا ہے۔ ہم اپنے جانثاروں کے لیے کیسی کیسی آسائشیں فراہم کرتے ہیں اور ہمارے خدمتگاروں کو کیا کیا مراعات حاصل ہوتی ہیں، اس کا کسی کو احساس نہیں سلطان ذی حشم، یہ غلام تو آپ کی بخشش و عطا سے خوب واقف ہے۔ ملک نصرت خان نے علاء الدین کے پیروں پر سر رکھتے ہوئے کہا، نہیں ملک، ہم تمہاری جانثاری پر شک نہیں کر رہے ہیں۔ سلطان نے اپنے قدموں کو حرکت دیتے ہوئے کہا اور ملک نصرت خان کو سیدھا کرتے ہوئے کہا، اس دنیا میں ایک تم ہی ہو جسے اپنے سلطان کے جذبوں کا لحاظ رہتا ہے اور باقی تو سب تماشائی ہیں، ہمارے اچھے وقت کے تماشائی۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم پر بدقسمتی سایہ فگن ہو جائے تو یہ سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، چہرے موڑ لیں گے اور ہماری طرف پشت کر کے ہمیں تنہا چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں گے۔ سلطان کا چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا اور ملک نصرت خان نے خیمے میں داخل ہوتے ہی سلطان کے چہرے سے اٹھنے والے جس ہلکے ہلکے دھوئیں کو دیکھا تھا، اب وہی دھواں مزید گاڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ فاتح عالم کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ ملک نصرت خان رونے لگا، سلطان، اس غلام کی درید دہنی معاف، یہ لہجہ دنیا کو تسخیر کرنے والا لہجہ نہیں۔ ملک نصرت خان اپنی باتوں کی تیز ہوا سے اس دھوئیں کو اڑا دینا چاہتا تھا جس کی کثافت نے سلطان کے دل و دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ ہاں ملک، تم سچ کہتے ہو کہ یہ فاتح عالم کا لہجہ نہیں، مگر دنیا کی تسخیر کرنے والا بھی تو آخر ایک انسان ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہمیں آدم زادہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارا جسم بھی مٹی سے بنایا گیا ہے، ہمارے دل میں بھی بہت تیز درد اٹھتا ہے اور آج اسی درد کی شدت نے ہمیں بے قرار کر دیا ہے۔ ملک، تم یہ راز نہیں جانتے کہ ہم دل کی دنیا میں ایک گداگر سے بھی بدتر ہیں۔ ہم نے آج تک کسی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں سنے کہ وہ اس علاء الدین کو چاہتا ہے جو کبھی ایک عام آدمی تھا۔ یہ تو اس علاء الدین کی پرستش ہو رہی ہے جو بہت زیادہ بااختیار ہے۔ تمہیں یاد نہیں رہا کہ رانی کملا دیوی نے ہمارے حرم میں داخل ہونے سے پہلے کیا مطالبہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ وہ ملک جہاں کا خطاب چاہتی ہے، اس کے بعد وہ ہماری شریک حیات بن جائے گی۔ کاش اس نے کہا ہوتا کہ وہ علاء الدین کی بیوی بننا چاہتی ہے، وہ ایک جانباز مرد ہے اور جو اپنی آبرو کو حوث کے بازو میں چھوڑ کر فرار نہیں ہوتا۔ سلطان نے گجرات کی رانی کملا دیوی کا ذکر چھیڑا تو اس کے چہرے کا دھواں کچھ اور تیز ہو گیا۔ ملک، ہم بہت دن سے دنیا کی نیلام گاہ میں کڑے سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب تاجر ہیں، کوئی کسی کے ہاتھوں فروخت ہو رہا ہے اور کوئی کسی کو خرید رہا ہے، سب اپنی اپنی قیمت چاہتے ہیں۔ بیٹے دعائیں کرتے ہیں کہ باپ مر جائے اور پھر وہ اس کی وسیع و عریض سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ بیویاں اپنے شوہر کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگتی ہیں کہ اگر شوہر مر گیا تو وہ بیوہ ہو جائیں گی۔ ملک، انہیں اپنی بیوگی کا احساس مجبور کرتا ہے کہ وہ میری زندگی کی دعائیں مانگے، اور اولاد کو وراثت کے حصول کا شوق اکساتا ہے کہ باپ قبر میں سو جائے۔ ایک میرے جاگنے کی تمنا کرتا ہے اور دوسرا میرے سونے کا منتظر ہے۔ دونوں میرے جسم کے حصے ہیں مگر کتنے مختلف ہیں اور کیسی متضاد خواہش رکھتے ہیں۔ کبھی کسی بیٹے نے یہ تو کہا ہوتا کہ علاء الدین ان کا باپ ہے، صرف باپ، اور کبھی کسی بیوی کے ہونٹوں نے یوں بھی جنبش کی ہوتی کہ علاء الدین ان کا شوہر ہے، صرف شوہر۔ ملک نصرت خان حیران بھی تھا اور سخت پریشان بھی۔ اس نے آج تک سلطان کو اس قدر جذباتی نہیں دیکھا تھا۔ اگر غلام کی موت زمانے کی بے وفائیوں کی تلافی کر دے تو مجھے حکم دیجیے کہ میں اپنے خون سے جاہ والا کے قدموں کو بھگو دوں۔ ملک نصرت کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نہیں ملک، تم کیوں کسی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرو؟ علاء الدین نے تیز لہجے میں کہا، تمہیں دیکھ کر تو احساس ہوتا ہے کہ دنیا ابھی اہل وفا سے خالی نہیں ہوئی ہے۔ اگر تم بھی ہماری محفل سے اٹھ کر چلے گئے تو پھر ہم کچھ اور وحشی ہو جائیں گے۔ ملک نصرت خان سلطان کی اس درد سے آشنا تھا۔ یہ درد شدید احساس محرومی کی پیداوار تھا۔ سیاست و اقتدار کی دنیا میں اس نے ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیے تھے، مگر دل کی دنیا میں اس کا مقام ایک مفلس شخص سے بھی کم تر تھا۔ اس کی بیویاں خود غرض اور بے پرواہ تھی اور بچے سرکش و نافرمان۔
یہی وہ محرومی تھی جو کبھی کبھی سلطان کو ساری دنیا سے بیزار کر دیتی تھی۔ آج ایک انتہائی سنگین اور نازک موڑ پر اس کا یہ احساس جگا تھا، اگر اس درد میں مزید اضافہ ہو جاتا تو سلطان کی نظریں محاذ جنگ سے ہٹ جاتی اور پھر چتوڑ کا طویل ترین محاصرہ ایک مذاق بن کر رہ جاتا۔ سلطان، آپ نے رانی پدمنی کو دیکھا؟ ملک نصرت خان سلطان کے خیالات کو منتشر کر دینا چاہتا تھا۔ علاؤ الدین اپنے سپہ سالار کا سوال سن کر مسکرایا۔ ملک، تم بے شک بہت ذہین بھی ہو اور اپنے شاہ کے غمخوار بھی، مگر کبھی کبھی اس حقیقت کو بھول جاتے ہو کہ ہم زیادہ دیر تک اپنے جذبوں کا ماتم نہیں کرتے۔ ہاں، ہماری سینے میں درد کی وہ تیز لہر اٹھی تھی، لیکن ہم نے اسے فوراً ہی عقل و ہوش کے لامحدود سمندر میں ڈبو دیا۔ اب تمہارا آقا پرسکون ہے اور راجہ رتن سنگھ کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے نئی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ملک نصرت خان کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی اور اس نے جوش جذبات میں اپنے دونوں ہاتھ علاؤ الدین کے پیروں پر رکھ دیے۔ ہاں، میرا شاہ ایسی ہی زبردست قوت ارادی رکھنے والا ہے جس کی ایک نگاہ کرم سے دشمنوں کے حصار جل اٹھتے ہیں۔ سلطان نے اپنے مصائب خاص کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ ملک، تم واقعتاً ہمارے مزاج آشنا ہو، اس لیے ہم تمہاری بہت قدر کرتے ہیں۔ کاش ہمارے اہل و عیال بھی اسی جذبے کا مظاہرہ کرتے، رسماً ہی صحیح، مگر تمہاری طرح کوئی تو بیٹا ہمارے قدموں پر سر رکھ کر اپنا خون بہانے کا اعلان کر دیتا۔ آخر ہم باپ ہیں، اپنی اولاد کا خون کس طرح برداشت کرتے، لیکن ہمیں سکون مل جاتا کہ ہمارے بھی چاہنے والے ہیں۔ ملک نصرت نے کہا، اور راجپوتوں کی وہ رسمیں جو مذہب کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔ ملک نصرت خان نے جھجکتے ہوئے کہا، پدمنی ان رسموں کو ٹوکر مار دے گی۔ علاؤ الدین نے پریقین لہجے میں کہا، وہ عورتیں اور ہوتی ہیں جو پورے ہوش حواس کے ساتھ آگ میں جل جاتی ہیں۔ حکمرانی کے دور کی بگڑی ہوئی عادتیں اسے شعلوں کی تبش سے دور رکھیں گی، اور یہی بات ہمارے لیے باعث تسکین ہے۔ ہم پدمنی کو ضرور حاصل کریں گے کہ اٹھے ہوئے سروں کو جھکانے میں ہمیں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے۔ ملک نصرت خان کے چہرے کی شادابی لوٹ آئی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے شاہ کے دل سے اداسیوں کا غبار چھٹ گیا۔ ملک نصرت خان نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا، نہیں ملک، ہمارے دل کا وہ غبار کبھی صاف نہیں ہوگا۔ علاؤ الدین یک بیک پھر اداس ہو گیا تھا۔ وہ ہماری ازلی محرومی ہے، ہمیں سب کچھ دینے کے باوجود محبت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ اسی طرح اس تماشے کو جاری رکھیں۔ جس دن یہ تماشا ختم ہو جائے ہم بھی فنا ہو جائیں گے، اور ابھی ہم مرنا نہیں چاہتے۔ ملک، ہم نے دنیا دیکھی ہے، یہ سب طاقت کا کھیل ہے۔ انسان کو انسان سمجھنے والے اس زمین سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تم بھی اپنی تلوار کو بے نیام رکھو، اس سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے لوگوں کو ادب کرنا سکھاتے ہیں۔ وہ حسن کا شبستان ہو یا سیاست کا مقتل، ہر جگہ اسی شمشیر آبدار کی ہنگامہ آرائی ہے۔ تمہاری شمشیریں بجھیں تو تم بھی ان چراغوں کی طرح بجھا دیے جاؤ گے جو باد صبا اور نسیم سحری کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں۔ ملک، تمہیں نہیں معلوم کہ ہواؤں کی نرم و گداز جھونکے کیسے قاتل ہوتے ہیں۔ اپنی ذات کو تلوار کی دار سے بھی زیادہ تیز کر لو کہ جب یہ فریب کار ہوائیں تمہیں چھونے کی کوشش کریں تو خود ان کے ہونٹ بھی جل اٹھیں اور سینے چاک ہو جائیں۔ علاؤ الدین کے لہجے کا وہی جلال لوٹ آیا تھا۔ بس اب تم آرام سے جا کر سو جاؤ کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ ملک نصرت خان بارگاہ شاہی سے اٹھا تو اس کے دل و دماغ زیر و زبر ہو چکے تھے۔ آج اسے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ ظاہری کم علمی کے باوجود سلطان زندگی کے کیسے کیسے نازک پہلوؤں پر سوچتا ہے اور اس کی آنکھیں کتنی دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔